شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر یہ سورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزمانو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پرایا گیا، اور میرے امام حسین نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریوں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورت 109 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ اور رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورت پڑھ لے، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر یا اس جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورت پڑھنے کے بعد تصور میں پونک مار دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی۔ اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسر اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہو تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے، اور ایک بزرگ کا قول ہے تو یہاں تک ہے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنے کسی بھی حاجت کے لیے خاص کر رزق سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک ہفتہ سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس طرح جو شخص محرم الحرام کی نور اور 10 تاریخ کو پڑھنے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گی۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلاوت کس حال میں نہ چھوڑنا، اور اب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا جان جاتی ہے۔ تو چلی جائیے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا، قرآن کے ساتھ نماز کے ساتھ سجدوں کے ساتھ اپنے پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین بڑے اہم دن ہے، بڑے سہانی گھڑیاں ہے، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس سورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں
بہت نہایت قیمتی عمل ہے اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو اور اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور ہو جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گی، کیونکہ یہ دن اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لے اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورت ضرور پہنچ جائے، تاکہ وہ بھی اس سورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکے، اپنے مشکلوں کا آسان کر سکے، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکے، کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے ابھی بھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرت میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبریل سے کہا اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمائے کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کے برگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام عالی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو 3 دن دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کہ کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے۔ اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا آپ کے سر انور کو تنگ سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے ناظرین جو لوگ بھی یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ اللہ تعالی جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا صدقہ شہداء کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کو جولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں ضرور لکھیے گا حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، یزید مرد آباد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ جو امام عالی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنے محبت کا ثبوت دیں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔
یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے اس کے فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائیں گے۔ ترمذی، جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کے حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہ اربعۃ حرم کے الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے۔ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ تاریخ انسان کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں نے اس مہینے میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے اس طرح نجات ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحیر قلزم میں غرق کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ یا عاشورہ محرم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اسی روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاب چڑھایا کرتے تھے، بخاری و مسلم۔ جبکہ اس مہینے کے آغاز میں خلیفہ دوم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ تو 28 ذی الحجہ کو ہوا، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگری گوشت بطول رضی اللہ عنہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام اور جمعہ کے دن ہوگا۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدیس آتی ہے وہ اس تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والے قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدیس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرما دیا گیا کہ اب جس کا
دل چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے اس سے ترک کر دے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ مدینہ منورہ کی یہودی عاشور محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب ان یہودیوں سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمیں فرعون سے نجات اسی دن حاصل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے الہامی مذاہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموتے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممتاز ہو جائے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 359۔ چنانچہ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہائے کرام یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم الحرام کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ فقہائے کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں، بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک اللہ کے بندوں کے حقوق عزم کرنے کا تعلق ہے وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایات میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے بہتر کھانے اپنی استطاعت کے مطابق کا انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا 1 سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مشکات۔ مندرجہ بالا 2 باتیں اس اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں، ان کا ذکر اور عمل قرون اولیٰ میں بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے تاریخ اسلام کی 2 اہم ترین واقع یہ ہے۔ یکم محرم الحرام کو امیر المومنین خلفائے راشد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب تاریخ اسلام کی وہ مائع ناز شخصیت ہے کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کی تقویت پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ ترمذی۔ ناظرین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورۃ کہف پڑھنی ہے، اور آپ نے کتنی بار پڑھی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، آپ اپنے گھروں میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو فاقہ بیع، اگر نہیں تو آپ ویسے بھی اس کو صرف 1 گلاس پانی کے اوپر بھی پڑھ کر اپنے سب گھر والوں بیوی بچوں کو پلا دیں۔ اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دے اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دے، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر ہے۔ ایک بار ثواب کی طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یہ درود پاک اول و آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھے تو 10 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھے تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک ہی دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورہ کہف ہے، اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے، پارہ نمبر 15 اور 16 ہے۔ اول و آخر 9 بار درود پاک اور 9 بار 10 سورت کہف اور 9 بار سورہ کہف، اور 10 محرم کو اول آخر 10 بار درود
پاک کے ساتھ 10 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کرے اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس عمل کے بعد انشاءاللہ اللہ پاک سے جو بھی مانگے گی اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ اپنے مقاصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی شخص مایوس نہیں ہوا، لہذا کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر گڑگڑا کر دعا مانگنی ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہو اسے ضرور مانگ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینوں اور اس مبارک اور بابرکت دن کے حوالے سے آپ کی تمام حاجات اور آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں حسین زندہ باد یا پھر سلام یا حسین لکھ کر ضرور شیئر کریں۔